آپ نے غم سے نجات کے راستے سے متعلق ایک راستہ جو ہے جو لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے اس سے متعلق آپ نے سماعت فرمایا تھا۔ آج میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بھی تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ مصیبتیں اور مشکلات آتی کیوں ہیں، تاکہ ایک انسان اس کے بارے میں غور کر سکے اور مصیبتوں کو اپنے دروازے تک پہنچانے سے پہلے اس کا انتظام کر سکے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی مصیبت ہم تک پہنچتی ہے اس میں ہمارا سب سے زیادہ دخل ہوتا ہے، اور مصیبتیں آتی ہیں انسان کو اپنے بارے میں غور کرانے کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اولاد کی طرف سے یا جسمانی اعتبار سے تو انسان یہ کہتا ہے یہ میرے گناہوں کی شاید سزا ہے۔ اس وقت اسے اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے دو اسباب، دو کوز اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ فرمائی وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر وہ سارے گناہوں پر پکڑ کرے تو ہم میں کا کوئی چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آئی کہ مصیبتیں ہمارے دروازے پر دستک دیتی ہیں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ارشاد مکلف مومنین کے لیے، مکلف کسے کہتے ہیں؟ جن پر شریعت کا حکم چلتا ہو، جو شریعت کے حکم کے اوپر عمل کرنے کے لائق ہوں۔ جیسے ایک آدمی نابالغ ہے، اس کے اوپر نماز فرض نہیں تو وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے، تو یہ وہ لوگ جن کی عقل بھی ٹھکانے پر ہے، بالغ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ جو کچھ بھی تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو مصیبت جب پہنچے تو فوراً غور کر لینا چاہیے اور اپنے آپ کے بارے میں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، ہم سے کون سی لغزش سرزد ہو گئی جو مصیبت آ کر ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان اپنی آنے والی مصیبتوں کا الزام معاذ اللہ یا تو قدرت پر رکھ دیتا ہے یا دوسروں پر رکھ دیتا ہے، حالانکہ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب اس میں کرنا کیا چاہیے؟ تو فرمایا گیا کہ جب کبھی تمہارے دروازے پر مصیبتیں دستک دیں تو اپنے گناہوں پر توبہ کرو اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کرنے کی بجائے صبر کا دامن تھامو کہ اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے جوتے کے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں، جو ڈوری جوتے کی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جائے تو اس سے بھی جو تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس سے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو مصیبتیں دنیا کے اندر جو آتی ہیں
وہ یہاں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہیں تاکہ آخرت کے اندر اللہ عز و جل کے عذاب سے انسان بچ جائے، اس لیے کہ اس کا قانون ہے کہ مجرم کو 2 بار وہ سزا نہیں دیتا، 1 بار دے چکا ہے، اب دوبارہ وہ نہیں دے گا۔ اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مصیبتوں کی وجہ سے اللہ عز و جل گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ہمیں غور کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور جسم میں بیماری آتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیوں آئی ہے۔ بدن میں سستی، رزق میں تنگی اور جسم میں بیماری آ جاتی ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کس وجہ سے آئی ہے۔ فرماتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں کہ میری زبان سے اللہ کا کوئی ناپسندیدہ جملہ نکل گیا جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اس مصیبت میں گرفتار فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا رب یعنی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اگر میرے بندے میری اطاعت کریں یعنی نافرمانی نہ کریں، میری بات مانیں، تو میں انہیں رات میں بارش سے سیراب کروں گا، دن میں ان پر سورج کو طلوع کروں گا اور انہیں کڑک کی آواز تک نہ سناؤں گا۔ یعنی ان پر دن میں سورج بھی طلوع ہوگا، رات میں بارش بھی ہوگی اور کڑک کی آواز یعنی بجلی کی آواز جو انسان کو ڈرا دیتی ہے، اللہ فرماتے اگر میرے بندے میری فرمانبرداری کریں، میری اطاعت کریں تو میں بجلی کی کڑک کی آواز بھی انہیں نہ سناؤں گا۔ ساری تکلیفیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جتنی تکلیفیں آج کے دور کے اندر انسانوں پر آ رہی ہیں یا مصیبت میں مسلمان گرفتار ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کو جو چھوٹی یا بڑی مصیبت پہنچتی ہے وہ کسی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور جو گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، کبھی رات کو سوتے وقت یا تنہائی میں اپنے گناہوں کے بارے میں غور کریں کہ ہم سے کون کون سے گناہ ہوئے، کیسے کیسے گناہ ہوئے، پھر میرے رب کے کرم کی طرف توجہ دیں کہ اتنے گناہوں کے باوجود وہ کھانا دے رہا ہے، وہ پینا دے رہا ہے، وہ زندگی دے رہا ہے، وہ روزی دے رہا ہے۔ اس سے بڑا کرم اس کا اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہم ہمارے ماتحت رہنے والوں کی ایک غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ قادر مطلق دن میں ہزارہا غلطیاں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، پھر بھی وہ ہم پر نہ سورج کی کرنیں بند کرتا ہے، نہ ہوا بند کرتا ہے، نہ بارش بند کر رہا ہے۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت فرمائی، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب میں جب آج مطالعہ کر رہا تھا فجر کے بعد تو اس حدیث نے مجھے بہت زیادہ جھنجھوڑا اور ایسا محسوس ہوا کہ اس حدیث میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حد تک آج کے حالات کی عکاسی فرمائی ہے۔ غور سے سنیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر توجہ فرمائیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے۔ نیک کاموں سے کیا ہوتا ہے؟ عمر بڑھتی ہے۔
اب یہاں میں نیک کاموں کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا. یہ دو عمل انسان اگر کرے تو اس کی روزی میں برکت بھی ہوگی اور زندگی کے اندر اضافہ بھی ہوگا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری عمر بڑھے اور میرے رزق میں کشادگی ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اللہ اس کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیک کاموں سے عمر بڑھتی ہے. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا کرنا بھی چاہیے اور دعا لینا بھی چاہیے. ہمارے یہاں دعا لینے کا سسٹم کم ہے، بہت کم ہے. دعا یوں ہی نہیں ملتی، دعا خدمت سے ملتی ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ رسول جن کے ہاتھوں میں جنت کی ہی کنجی نہیں بلکہ اللہ کے سارے خزانوں کی کنجی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موجود ہے، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کا 2 مرتبہ انبار لگا دیتے ہیں سرکار کی بارگاہ کے اندر. تو اب دعا کیا ملتی ہے حضور کی بارگاہ سے؟ حضور فرماتے اے عثمان تو جو چاہے کر تو جنتی ہے، تو جو چاہے کر تو جنتی ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال حضور کے قدموں میں اس طرح سے رکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا ان کے مال سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا. ارشاد فرماتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت میں عطا فرمائے گا. اور فرماتے کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا ہے. اب ذرا سوچیں، رسول کسی کے محتاج نہیں، وہ تو دینے کے لیے آتے ہیں، جنت سب کو عطا کرتے ہیں، ان کے پاس کیا چیز کی کمی ہے. لیکن پھر بھی دعائیں یوں ہی نہیں ملتی، دعائیں خدمت کے بعد ملا کرتی ہیں، دعائیں خدمت سے ملا کرتی ہیں. آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے دل سے دعا نکلتی ہے. آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے، آپ کے لیے دعا نکلے گی. آپ اپنے اساتذہ کی خدمت کریں گے، دعا نکلے گی. آپ اپنے مشائخ کی خدمت کریں گے، دعا نکلے گی. آپ غریبوں کی خدمت کریں گے، دعا نکلے گی. اور یہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ حضور فرماتے تقدیر کو بدل دیتی ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت عظیم چیز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دعا تقدیر کو ٹال دیتی ہے. اور بے شک، اب دیکھیں یہ جو سمجھانا ہے مجھے اس کو سمجھیں. اور بے شک آدمی کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ روزی سے جو تنگی چل رہی ہے اور رزق سے جو محرومی چل رہی ہے، اس میں بہت بڑا دخل گناہوں کا ہے، بہت بڑا دخل گناہوں کا. آج اللہ رحم و کرم فرمائے کہ گناہوں کے دلدل میں اس طرح سے غرق امت مسلمہ ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر لائن انسان تلاش کرتا ہے 2 کے 4 کیسے بن جائیں، لیکن گناہ سے بچنے کے لیے تیار نہیں، گناہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو گناہ کی وجہ سے اللہ رزق سے محروم کر دیا کرتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ پہلا کوز ہے، یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل مصیبتوں میں انسان کو گرفتار کرتا ہے، یعنی گناہ. دوسرا، اللہ عز و جل نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
و مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تم کہہ دو، یعنی حضور سے اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے، تم فرما دو کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ نے جو مصیبت لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو نہیں ٹال سکتی. وہ آ کر کے رہے گی، وہ آ کر رہے گی. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں، جتنی بھی آپ نیکی کی طرف جتنے بھی قدم بڑھائیں گے مصیبتیں آئیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. 3 مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کہی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو تکلیف کے لیے تیار ہو جاؤ. ہر محبت میں امتحان ہے، اسی لیے جتنا جس کا دین مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی ہوگا. تو ایک بات تو یاد رکھیں، عام انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے، اور نیک بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اس لیے کہ ان کا مقام دنیا کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ اتنی مصیبتوں میں بھی وہ خدا کو نہیں بھولے اور نہ خدا کے رسول کو انہوں نے فراموش کیا اور نہ خدا کی نافرمانی کی. جیسا کہ کربلا میں امام حسین پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹا لیکن سجدہ نہیں چھوٹا، سجدہ نہیں چھوٹا. اس حال میں بھی وہ اللہ کی فرما برداری کیے. تو آج صدیاں گزر گئی، امام حسین کی محبت ہمارے دل میں ہے. امام حسین پر آنے والی مصیبت یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کا ایمان اتنا پختہ تھا اور دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جو میرے سچے بندے ہوتے ہیں وہ مصیبت میں بھی میرے فرما برداری کرتے ہوئے نظر آتے، میری فرمان کی خلاف ورزی کرتے نظر نہیں آتے. بس ایک حدیث اور سنا دوں. حضرت یونس علیہ السلام سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا یونس میں آپ کو بتاؤں. نہیں، حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا اے جبریل، دنیا میں سب سے بڑا عابد بندہ اس وقت کون ہے ذرا مجھے بتاؤ. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک بندے کی طرف لے کر کے گئے. اس بندے کی کیا پوزیشن تھی؟ ہاتھ سے معذور، پیر سے معذور، لیکن زبان پر وہ کیا جملے تھے؟ آنکھیں تھیں، زبان پر کیا جملے تھے؟ اے اللہ، اگر تو میرے اس حال سے راضی ہے تو میں تو تیری خوشی میں خوش ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، میں تیرا ہوں، تو جس حال میں مجھے رکھ میں خوش ہوں. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پھر اس کی آنکھیں نکال لی. اب آنکھیں نکالنے کے بعد حضرت یونس منظر دیکھ رہے ہیں، آنکھیں نکال لی گئیں تب بھی اس کی زبان پر شکوہ نہیں تھا. وہ یہی کہہ رہا تھا مولا جب تک تو نے چاہا میں نے آنکھوں کا استعمال کیا، اب تجھے آنکھیں میری چاہیے تھی تو نے لے لی، تیری ملکیت ہے، میں تو تیرا ہوں، تو نے لے لی، میں اس میں راضی ہوں. حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد ایسی حالت میں بھی اللہ کی اس طرح سے خوشی، اللہ کی رضا میں راضی رہتے دیکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا میں تو تجھے کوئی نماز روزے رکھنے والے کو دکھانے کے لیے کہہ رہا تھا، یہ بندہ تو اس حال کے اندر ہے لیکن ایسی حالت کے اندر بھی اپنے رب کی رضا سے وہ راضی ہے. میں نے اس سے بڑا عبادت گزار بندہ کسی کو نہیں دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر ہم نیک ہیں اور مصیبت آ رہی ہے تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، مولا جس میں تو خوش. اور گنہگار ہیں اور یقیناً ہم میں کون ایسا نیک ہوگا جس کے دامن پر گناہوں کے دھبے نہ لگے ہوں. ہم سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. لیکن مصیبتیں آئیں تو اینالائز کرو، جائزہ لو ہم سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا
اور آخری بات عرض کر دوں، مصیبتوں کو ٹالنا ہے، دو چیزیں اختیار کر لو، استغفار اور درود شریف. اسے کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، مصیبتیں بھاگتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ عز و جل عذاب کو ٹال دیتا ہے، اور استغفار کی وجہ سے اللہ عز و جل عذاب کو ٹال دیتا ہے. تو یہ دو چیزیں اختیار کریں. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اور اللہ عز و جل پوری دنیا کے مسلمانوں کو توبہ کی سچی توفیق نصیب فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین.